بسم الله الرحمن الرحيم كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیو دوستو اور بزرگوں تاریخ اسلام کے ساتھ مورخین نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر دنیا کے دو طبقے حاوی ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ انہی دو طبقات کی برہون منت ہے اس میں سے ایک خوارج ہے
اور ایک روافض۔ روافض تاریخ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اس کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار دیکھا جائے تو اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم کسی غیر نے نہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے کیا۔ کسی نے باغ فدق چھین لیا، کسی نے دروازے کو لات مار کے حضرت فاطمہ کے پیٹ پر گرا دیا، کسی نے ناجائز خلافت پہ قبضہ کر لیا، کوئی جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی المرتضیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں جو تاریخ خوارج نے لکھی ہے، اگر اس کو بندہ پڑھے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میاں روافض جن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو بالکل بے قصور تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک سارے کا سارا قصور اہل بیت کا تھا۔ اور یہ دونوں گروہ غلط ہیں۔ اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بھی محبت اور صحابہ کرام کی بھی محبت، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ بغض اور نفرت یہ اہل سنت کے عقائد میں نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے، ان میں کوئی بریلوی کہلاتے ہیں، کوئی دیوبندی کہلاتے ہیں، اور کوئی اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ روافض کی تاریخ سے جب متاثر ہوتے ہیں تو نام تو ان کا وہی رہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، لیکن اس ایک مسئلے کے اندر ان کا نقطہ نظر بالکل وہی ہو جاتا ہے جو روافض کا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں ایسے بھی موجود ہیں جو خوارج کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس مسئلے میں اپنا نقطہ نظر وہی بنا لیتے ہیں، اور یہ دونوں غلط۔ افراط و تفریط اس سے بچنا محبت ہے، لیکن غلو سے بچنا کہ اس میں غلو نہ ہو۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو
نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں۔ جب ہم بیٹا نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں جب بیٹا نہیں مانا تو تم نے کیا مانا؟ مانا ہی نہیں۔ ہمیں یہ الزام دیتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم مانتے ہیں۔ کوئی سنی ایسا نہیں جو سیدنا علی کو نہ مانتا ہو، پھر وہ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ میرے موبائل میں ایک کلپ پڑا ہوا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک طبقے کے کوئی ذاکر قسم کے لوگ ہیں، وہ ہر مسلک میں ہوتے ہیں، جنہیں ہم عوامی خطیب کہتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے کسی بھی طرح کا مرچ مسالہ ڈال دو، انہیں یہ پرواہ ہوتی ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا۔ پنجاب کے ایک مشہور خطیب ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کندھے پر جو رومال رکھتے ہیں اس کے ایک کونے میں پیاز کا پانی لگایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مشہور ہے پنجاب میں، پیاز کا عرق جو پیاز کا پانی ہے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا جھوٹا واقعہ سنائیں گے تو پھر خود رونے والی شکل بنائیں گے اور اس رومال کے کونے کو پکڑ کے آنکھوں پہ لگائیں گے، گویا شو یہ کریں گے کہ وہ آنسو پوچھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ آنسو نکالنے کے لیے وہ کونا لگا رہے ہوتے۔ چونکہ پیاز کا پانی گھر میں خواتین بھی کچن میں کھڑے ہو کر اگر کاٹیں دور سے تو بھی اس کے اثرات ایسے آتے ہیں آنکھوں میں کہ پانی شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس میں بھگویا ہوا رومال ہی آنکھوں پہ لگاؤ گے تو ظاہر بات ہے پانی تو آئے گا۔ اب یہ جو شعبدے ہیں یہ ہر مسلک میں شعبدہ باز موجود ہے، ہر مسلک میں موجود ہے۔ اب وہ ایک عالم ان کے یہ کہتے ہیں کہ علی کی عبادت کرنی چاہیے، علی کی بندگی کرنی چاہیے، اس لیے کہ تم خدا کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بڑی ذات ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو اللہ کا بھی خالق ہے، علی تو اللہ کا بھی خالق ہے۔ مجھے بتلائیے اس بندے کے ایمان میں کچھ باقی بچا ہے؟ کچھ باقی بچا ہے؟ ابھی کل کی خبر ہے اکاڑا میں ایک سبیل لگائی گئی ہے نشائیوں کے لیے، آپ نے شاید سنی ہوگی یقیناً، پوری سبیل میں بھنگ لگائی گئی ہے اور دنیا جہان کے نشائی پلٹے پڑے، بڑے مزے آ رہے ہیں اور حیدر حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں اور سبیل میں بھنگ پی رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے بدبخت ہو تم لوگوں نے یہ حضرت حسین کے ساتھ ٹھٹھا کیا، حضرت علی کے ساتھ مذاق کیا، بھنگ کی سبیلیں لگاؤ تم ان کی یاد میں، وہ تو ان چیزوں کو حرام کرنے والے تھے۔
یہ دیکھیں کہ دنیا کدھر جا رہی. لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے, ذہن سازی کی ضرورت. ایسے علماء کے پروگراموں میں بیٹھا کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے پنجاب میں ایک جلسہ تھا, میں بھی اس میں شریک تھا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جو عوامی خطیب کہلاتے, ان میں سے ایک تھا. نام میں احتراماً نہیں لے رہا. ان کے آگے جو ٹیبل رکھی ہے نا, پوری ٹیبل موبائلوں سے بھری ہوئی. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. وہ خطیب لوگوں کو پسند ہے, لوگ سننے کے لیے اپنے موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ٹیبل پہ موبائل رکھے ہوئے, پوری ٹیبل موبائلوں سے بھری ہوئی. پھر میں نے دیکھا مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ, جنہیں آپ کبھی درس بخاری میں بھی بلاتے ہیں, پھر ان کا خطاب ہوا. جیسے ان کا خطاب ہوا سب نے موبائل اٹھا لی, سب نے موبائل اٹھا لی. کیوں؟ ہمیں قرآن حدیث کی بات سننی ہی نہیں ہے, یہ ہم نے تہیہ کر لیا. ہم نے لطیفے سننے ہیں, پھٹے سننے ہیں, جھوٹ سننا ہے, مسخرہ پن دیکھنا ہے, اور دین کی کوئی بات نہیں سننی, کسی عالم کو نہیں سننا. اللہ کے بندے اپنے ذوق کو بدلو, اس مزاج کو تبدیل کرو, اس مزاج کو بدلو تاکہ دنیا کی اصلاح ہو. محض ذائقے چیک نہیں کیا کرو. ساری رات جلسہ سنا فجر کی اذانوں تک, صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا جب بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا. اچھا مولوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ یار یہ تو یاد نہیں ہے پر مزہ بڑا آیا. یہ ساری رات جاگنا صرف مزے کے لیے اور پلے کچھ نہ پڑنا, اس سے کیا حاصل, اس سے کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیک لوگ بھیجے ہیں دنیا میں, وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ہم ان نیک لوگوں کو دیکھ کر اپنا کردار, اپنی سیرت, اپنی چال ڈھال ہم اس کے مطابق بدلیں. کام ان کے اچھے ہیں, لیکن اب آپ دیکھیے ہر بندہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی. مانتے ہیں قربانی دی, ٹھیک ہے قربانی دی, لیکن جب کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کا یہ عمل وہ کہنے کے قابل ہے یا ہے کہنے کے قابل ہے؟ اگر تو برا کیا ہے تو ہے, اس نے کیا کر لیا, اور اگر اچھا کیا ہے تو پھر تو وہ واہ کے قابل ہے, واہ کے لائق ہے. لیکن آج واہ حسین کہنے والے کتنے ہیں؟ سینہ کو بھی کر کے ہے حسین, ہے حسین, سینہ پیٹے جائیں گے, ہے حسین. اب آپ نماز پڑھ کے گھر جائیں, جمعہ پڑھ کے گھر جائیں, تو آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ ہے میں نے جمعہ پڑھ لیا, ہے میں نے جمعہ پڑھ لیا. آپ نے یہ اچھا کام کیا تو آپ کہیں الحمدللہ میں نے جمعہ پڑھا. اور ایک طرف تو ظفر علی خان کا وہ شعر بڑا یاد آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے بھائی اسلام پہلے بھی زندہ تھا, نبی کریم کے زمانے میں بھی زندہ تھا, ابو بکر کے زمانے میں بھی زندہ تھا, عمر فاروق کے زمانے میں بھی زندہ تھا, عثمان غنی کے زمانے میں بھی زندہ تھا, علی المرتضیٰ کے زمانے میں بھی زندہ تھا, حضرت معاویہ اور حسن کے زمانے میں بھی زندہ تھا.
مر نہیں گیا تھا اسلام، جب بھی زندہ تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب بھی تم پر مصیبتوں کی افتاد آ پڑے، اس وقت تم پر دو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان کے عائد ہوتی ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے بھی اور صبر کے ذریعے بھی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں کی چکی میں پیسے، صبر کا حق ادا کر دو، اور جب تم پر انعام و کرام کی رحمتوں کی برکھا برسے تو شکر کا حق ادا کر دو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان میں سے مجھے بتلائیے جن لوگوں نے حضرت حسین کی محبت میں بھنگ کی سبیلیں لگائیں، ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے؟ نماز والے کبھی بھنگ کے، شراب کے قریب نہیں جاتے، ان چیزوں کے مسلمان قریب نہیں جاتے۔ وہی لوگ جاتے ہیں جو نہیں سمجھتے، ان محبتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہو نہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، قرآن نے ان کے مرنے سے انکار نہیں کیا، مردہ کہنے سے انکار کیا۔ شہید ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں مر جائے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے بھی لفظ وہی استعمال کیا، من یقتل فی سبیل اللہ، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، میاں شہید زندہ ہوتا ہے، عجیب زندگی ہے شہید کی۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں سے ذرا پوچھ کے تو دیکھیے، کیا شہید کو قبر ملے گی کہ نہیں؟ اس کو دفن کیا جائے گا کہ نہیں؟ جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ بولیں گے جنازہ بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا، قبر بھی ملے گی۔ اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی کہ نہیں؟ بولیں گے بیوہ کہلائے گی۔ اس کی بیوی عدت بیٹھے گی کہ نہیں؟ بولیں گے عدت بیٹھے گی۔ عدت کے بعد کیا اسے اختیار ہے کہ دوسرا نکاح کر لیں؟ کسی عالم سے پوچھئے، بولیں گے کر سکتی ہے، کی ہے لوگوں نے۔ کتنے مجاہدین